الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين والمتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانوں سے کشتارات کشتی، محقق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن، یک نظر کن، یک نظر کن۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب سنا ہے تو ایسا سنا ہے کہ دل کے دریچے کھل اٹھے، جب سنا ہے تو فقط ہاں سنا ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس شعر کو جتنی دفعہ پڑھا جائے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ابھی پچھلے جمعے ہی کو تو پڑھا تھا یا پچھلے بیان ہی میں پڑھا تھا، بلکہ جب پڑھا جاتا ہے دل بڑے ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کسی نبی کو اگر پروردگار عالم نے بھیجا تو سبھی کے لیے آزمائشوں کا مرحلہ رکھا، سبھی کے لیے امتحان کی گھڑیاں رکھی، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی تکالیف مجھے دی گئی ہیں، جتنی آزمائشوں سے میں گزرا ہوں، جتنی پریشانیاں کا سامنا میں نے کیا ہے، جتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں، مجھ سے پہلے نہ کسی کو اتنی تکلیفیں ہوئی، اور قیامت تک نہ کسی کو اتنی تکلیفیں میرے بغیر اٹھانی پڑے گی، میرے علاوہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی پر ارشاد فرمایا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا کیے، مگر اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو اپنے بابرکت اور مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے جو شخص سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو اسے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو شخص سب سے پہلے حاضر ہو اسے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو بعد میں آئے پھر اس کا ثواب اسی کے حساب سے ہوتا ہے، مگر جتنی جلدی آئیں گے اتنا ثواب اپنے دامن میں پروردگار کی رحمت اور فضل سے لے کر کے جائیں گے۔ اور پھر اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا،
کل کائنات کی تخلیق فرمائی، ایک عالم نہیں بلکہ کئی ہزار عالمین پیدا فرمائے، اور علماء کے مطابق کم و بیش 17,000 عالم کی پیدائش کی گئی ہے۔ آپ کی اور ہماری دنیا ان میں سے فقط ایک عالم ہے، اس ایک عالم کے سوا 16,999 تقریباً عالمین اور ہوں گے، اور ان کی کئی الگ الگ مخلوقات ہوں گی، مگر آپ دیکھیں ہمارے عالم کو ان پر آشکار نہیں فرمایا، اور ہمیں ان عالمین کی خبر سے باخبر نہیں فرمایا، ہمیں اپنے عالم تک محدود رکھا، ان تمام کو ان کے عالم تک محدود رکھا۔ الگ الگ چیزوں کی پروردگار نے تخلیق فرمائی، پہاڑوں کو بھی بنایا تاکہ اس کو دیکھ کر کے اس کی معرفت حاصل کی جا سکے، مگر کسی پہاڑ کو کسی انسان کے تابع نہیں بنایا۔ چاند کو بنایا اور اس میں چاندنی جیسی رونق بھی پیدا فرمائی، مگر دیکھیں چاند کو کسی بھی انسان کے تابع نہیں بنایا بلکہ انسانیت کے فائدے کے لیے بنایا۔ سورج کو بنایا اور اس کو تابانی عطا فرمائی، مگر دیکھیں کسی انسان کو سورج کی حکومت نہیں دی گئی، سورج کو کسی انسان کے تابع نہیں بنایا بلکہ پروردگار نے خود اس کا سسٹم سیٹ فرمایا، اتنی بجے غروب اتنی جگہ پہ ہونا ہے اور اتنی جگہ طلوع اتنی جگہ پر ہونا ہے۔ سورج کو بھی انسانیت کے فائدے کے لیے بنایا، مگر کسی انسان کے تابع سورج کو نہیں رکھا۔ اس طرح پروردگار عالم نے کئی طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، مگر کسی کو انسان کے تابع نہیں بنایا، مگر ایک ذات ایسی ہے اگر آپ کسی اور سے رہنے دیں، آپ امام بخاری کو رہنے دیں، امام مسلم، امام ترمذی کو رہنے دیں، بلکہ آپ ابتدا سے جاننا چاہیں تو سیدہ حلیمہ خاتون سے جا کر کے پوچھیں، حلیمہ تم بتاؤ، ہم نے تو کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس کے تابع سورج بھی ہو، ہم نے تو کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس کے تابع پہاڑ بھی ہو، ہم نے تو کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس کے تابع چاند بھی ہو۔ حلیمہ کیا تمہارا بھی یہی کہنا ہے؟ کیا تم نے کسی ایسے کو دیکھا ہے جس کی پیروی اور جس کی غلامی چاند اور سورج بھی کر رہے ہو؟ حلیمہ سلطان پلٹ کر کے کہیں گی، آپ سیدہ حلیمہ سے پوچھیں، وہ بتائیں گی کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر کے تمام کام سے فارغ ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنے کے لیے گئی تھی، میرا جی شہزادے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی بھی کر لوں اور خبر بھی لے لوں کہ سو رہے ہیں کہ جگ رہے ہیں۔ سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہے کہ میں جب حضور کو پالنے میں دیکھنے کے لیے گئی تو مصطفیٰ کو دیکھنے سے پہلے ایک منظر دیکھ کر کے حیران اور ششدر رہ گئی۔ میں نے تو چاند حرکت نہیں کرتا تھا، میں نے دیکھا آج تک جو چاند اپنی جگہ پر رہتا تھا، آج تک جو چاند مقرر موقع پر رہتا تھا، میں دیکھ رہی تھی کہ چاند دائیں بھی ہو رہا تھا، میں دیکھ رہی تھی کہ چاند بائیں بھی ہو رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے چاند کو اوپر بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے آج سے پہلے چاند کو نیچے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں دیکھ کر کے ششیدر تھی کہ میری نگاہ پالنے میں پڑتی ہے تو دیکھا آمینہ کا لال انگلی سے چاند کو نچا رہا ہے۔ میں نے پالنے کی طرف دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت اگر انگلی دائیں لے جا رہے تھے تو چاند دائیں جا رہا تھا، مصطفیٰ انگلی بائیں لے جا رہے تھے تو چاند بائیں جا رہا تھا، مصطفیٰ انگلی اوپر لے جا رہے تھے تو چاند اوپر کی طرف آ رہا تھا، آقا انگلی نیچے لا رہے تھے تو چاند نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ جب اس منظر کو سیدی اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو بیان کیا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ سے اور ہم سے جب یہ گفتگو ہوئی کہ چاند کو بنایا انسانیت کے فائدے کے لیے بنایا، سورج کو بنایا انسانیت کے فائدے کے لیے بنایا، مگر کسی کے تابع نہیں بنایا، تو آپ نے چاند کو حضور کی غلامی میں رکھ دیا، آپ نے سورج کو بھی حضور کی غلامی میں رکھ دیا۔ جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی تو وہ حضور کی بارگاہ میں رونے لگے، بلکہ جب ان کا ایک آنسو حضور کے مبارک رخسار پر آ پہنچا، میرے آقا نیند سے بیدار ہو کر فرمانے لگے، علی تمہیں کس بات نے رلایا ہے؟ مولا کائنات کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ جب تک بیدار نہ ہوئے تھے تب تک علی کے لیے کشمکش تھی، کہ آقا آپ میری ران پر اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور میری نگاہیں آپ کے رخ زیبا کے ساتھ سورج پر بھی جا رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس علی کی نماز آج تک قضا نہ ہوئی آج علی کی نماز قضا ہو جائے۔ مگر میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو اصل الاصول ہے، جس کی غلامی تمام عبادتوں کی عبادت ہے، وہ حضور علی کی ران پر سر رکھ کر بھی آرام فرما رہے ہیں۔ میں دونوں موقعوں کو کس طرح ہینڈل کرتا؟
آقا عصر کی نماز قضا ہو گئی مگر علی نے آپ کی غلامی سے نکلنا گوارا نہیں کیا، علی نے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا۔ جب میرے حضور نے اپنے اس جانثار کی صداقت کو دیکھا، اپنے اس جانثار کی عقیدت کو دیکھا، تو حضور نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ اے پاک پروردگار عالم، علی تیری اور میری اطاعت میں تھا، مالک علی تیری اور میری اطاعت میں تھا۔ دیکھیں یہ وہ حضور ہیں، اگر حلال کو حرام فرما دے تو پروردگار انہی کے قول کو بلند رکھتا ہے، اگر یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دے تو پروردگار نے اتنا پاور عطا فرمایا ہے کہ بات مصطفیٰ ہی کی مانی جاتی ہے۔ حج کے موقع پر ایک دفعہ حضور نے جب فتح مکہ کا موقع آیا، فتح مکہ کا جب وقت آیا تو حضور نے حدود حرم بتائی اور کہا کہ ان جگہوں پر یہ کام کرنا حرام ہے، حدود حرم میں کوئی لڑ نہیں سکتا۔ حدود حرم کی تعین میرے سرکار نے فرمایا، مگر جب حضرت عباس کھڑے ہو کر کے حضور سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے حدود حرم بتائی، ہم لوگوں نے اس کو تسلیم کیا، مگر آپ حدود حرم کے اندر ایک گھاس ایسی ہے جو اگر آپ نے ابھی حدود حرم کی چیزوں کو توڑنا حرام فرمایا، آقا آپ کا عباس آپ سے گزارش کرتا ہے خدا را آپ اس ایک گھاس کی اجازت مزید عطا فرما دے۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، مگر کھڑے ہونے والے عباس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس کو ذات ہے، اگر حلال کو حرام کہہ دے گی تو پروردگار عطا فرمائے گا، اگر حرام کو حلال کہہ دے گی تو پروردگار ہم غریبوں کی مراد کو پورا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عباس کی اس بات کو سن کر کے میرے حضور فرمانے لگے، عباس تم یہی چاہتے ہو اجازت دے دی جائے تو میں تمہیں اس گھاس کی اجازت ہے، تمہیں اس گھاس کی اجازت ہے۔ اتنا پاور پروردگار نے عطا فرمایا، تمام چیزوں کو انسانیت کے فائدے کے لیے بنایا، مگر کسی چیز کو انسان کے تابع نہیں بنایا۔ آپ کے کہنے سے گھاس اس جگہ سے اٹھے گی نہیں، آپ کے کہنے سے پانی آپ کے پاس چل کر آئے گا نہیں۔ تمام چیزوں کو انسانیت کے فائدے کے لیے بنایا، مگر کسی چیز کو انسان کے تابع نہیں بنایا۔ جب حضرت علی کی اس بات کو حضور نے سنا تو حضور نے فرمایا، اے پاک پروردگار عالم، علی تیری اور میری اطاعت میں تھا۔ اگر حضور اتنا بھی کہہ دیتے یا یہیں پر بس کر دیتے، مالک علی تیری اور میری اطاعت میں تھا، تو علی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، کیونکہ حضور نے 4 نکاح کو ایک مرد مومن کے لیے جائز فرمایا، مگر علی سے کہا تھا علی جب تک فاطمہ حیات ہیں تم پر دوسرا نکاح جائز نہیں۔ حضور نے جب حلال کو حرام کہا تو وہ باتیں ہو کر رہی۔ حضور علیہ السلام نے سونے کو مردوں پر حرام کیا، مگر اپنے ایک صحابی کے لیے فرمایا تم جب تک فلاں قلعہ فتح نہ ہوگا اور تم قیصر و کسریٰ کے کنگن نہیں پہنو گے تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ تمام صحابہ کا اس بات پر عقیدہ تھا اگرچہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اگر حضور نے فرمایا ہے تو بات سچ ہو کر کے رہے گی۔ تو آپ نے جانا کہ حضور حلال کو حرام فرما دے تو بات واقع ہوتی ہے، حضور حلال کو حلال کہہ دے تو بھی بات سچ ہو کر کے رہتی ہے۔ مگر جب حضور نے علی سے کہہ دیا کہ اے پاک پروردگار علی تیری اور میری اطاعت میں تھا، تو علی کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضور کے یہ مبارک کلمات ہی کافی تھی، مگر حضور نے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور دعا میں تیور دیکھ کر کے بتایا کہا کہ یہ سورج کسی کے تابع ہو نہ ہو مگر محمد کے تابع ضرور ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی، مالک علی تیری اور میری اطاعت میں تھا، علی کی خاطر سورج کو ایک دفعہ اور پلٹا دے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ سورج قضا ہونے کے بعد آج تک پلٹ کر نہیں آیا، سورج غروب ہونے کے بعد آج تک پلٹ کر نہیں آیا، مگر حضور کے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے آئے بھی نہ تھے کہ سورج دوبارہ آسمان پر آ کر کے ٹھہر گیا۔ آج تک لوگ سورج دیکھ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، آج تک لوگ سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے، آج تک لوگ سورج کے اوقات کے مطابق نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر آج سورج دیکھ رہا تھا کہ مجھے اب جب تک ٹھہرنا ہے تب تک علی کی نماز پوری نہیں ہو جاتی، مجھے اس وقت تک رکے رہنا ہے جب تک علی کی نماز پوری نہیں ہو جاتی، کیونکہ اب تک میں اپنے سسٹم کے مطابق آتا تھا مگر آج میں مصطفیٰ جان رحمت کے حکم کے مطابق آیا۔ اب ان تمام باتوں پر ایک اعتراض لازم آتا ہے، اور وہ اعتراض یہ کہ آپ نے کہا
کہ تمام چیزوں کو انسانیت کے فائدے کے لیے بنایا، مگر کسی بھی چیز کو انسان کے تابع نہیں بنایا۔ لیکن آپ نے حضور کی غلامی میں ان تمام چیزوں کو دھر دیا۔ تو کیا ایسا نہیں کہ سورج کو حضور کے فائدے کے لیے بھی بنایا ہو؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ چاند کو حضور کے فائدے کے لیے بھی بنایا ہو؟ کیونکہ چاند کی روشنی تو ان کے لیے بھی تھی، سورج کی تپش تو ان کے لیے بھی تھی، پہاڑوں کی بلندی تو ان کے لیے بھی تھی۔ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حضور کے تابع بھی تھی، مگر کیا ان کا فائدہ حضور کے لیے نہیں کہے گا؟ اب کہیں گے میاں آپ نے بات کو صحیح سے سنا ہی نہیں، آپ نے بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ چاند کو حضور کے فائدے کے لیے نہیں بنایا، سورج کو حضور کے فائدے کے لیے نہیں بنایا، پہاڑوں کی بلندیوں کو حضور کے فائدے کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ان تمام چیزوں کو بھی اگر وجود ملا ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ آپ چلے پوچھیں حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک دفعہ 14ویں رات کو میں نے چاند کو دیکھا۔ 14ویں رات کو چاند بالکل مکمل ہوتا ہے، آپ بقیہ راتوں میں دیکھیں گے تو وہ 1 سے لے کر 14 تک دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوگا، اور 14 سے مہینے کے اخیر تک آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوگا۔ جابر نے بھی کس رات کو بیان کیا، ان کے عقیدے پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں چاند کو حضور کے فائدے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ چاند کو تو حضور ہی کی خاطر بنایا ہے۔ اب یہ بات کو ثابت کس طرح کریں گے تو جابر بن سمرہ کو سنتے چلیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں 14ویں رات کو ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ میں نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پایا تو میں نے حضور کے صحابہ کو اتنا چمکدار دیکھا، میں نے حضور علیہ السلام کے مبارک رخسار کو اتنا پرنور دیکھا کہ میں ایک دفعہ چاند کی طرف دیکھتا، پھر مصطفیٰ جان رحمت کے چہرہ زیبا کو دیکھتا، میں ایک دفعہ ٹکٹکی باندھ کر چاند کو دیکھتا، میں ایک دفعہ پھر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتا، میں ایک دفعہ چاند کو پرکشش نگاہوں سے دیکھتا، میں ایک دفعہ پھر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتا۔ قیامت تک کے لیے جابر نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ چاند کی ضرورت مصطفیٰ کو نہیں، چاند کی چاندنی کی ضرورت مصطفیٰ کو نہیں۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب چاند کو اور مصطفیٰ کو ایک ہی وقت میں چمکدار دیکھا تو خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جابر کی بھی جان ہے، میں نے چاند کی چمک کو تو پھیکے پڑتے دیکھا مگر آمنہ کے لال کے چہرے کو کم نہیں پایا، میں نے چاند کی چاندنی کو تو کم پایا مگر مصطفیٰ کے چہرے سے پھوٹ پھوٹ کر کے جو نور کی کرنیں نکل رہی تھی جابر نے ان کو کم نہیں پایا۔ تو چاند کو حضور کے لیے بنایا اور چاند کو مصطفیٰ کے رخ زیبا کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر چاند میں اتنی چمک ہے تو یہ مصطفیٰ کے مبارک پیروں کے نیچے کی دھول کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا صدقہ ہے۔ اور جابر نے تو پھر رخ زیبا کی بات کی۔ آپ حضرت میمونہ بنت کرتم کو سنتے چلیے۔ حضرت میمونہ بنت کرتم ایک صحابیہ ہے اور یہ اتنی خوش نصیب اتنی مبارک ذات ہے کہ انہوں نے بچپن ہی سے حضور کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے بہت کم عمر ہی سے حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھنے کی سعادتیں پائی۔ حضرت میمونہ بنت کرتم رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں بہت چھوٹی تھی اور اپنے والد کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ ایک طرف سے حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام اونٹ یا اونٹنی پر اپنی سواری پر سوار تھے اور میں چھوٹی تھی، حضور علیہ السلام کے مبارک پیر کے پاس کھڑی تھی۔ ابا حضور علیہ السلام سے مخاطب تھے، حضور علیہ السلام میرے والد سے کلام فرما رہے تھے، میں کیونکہ چھوٹی تھی تو حضور علیہ السلام کے بالکل پیر کے پاس کھڑی تھی، مبارک قدم کے پاس کھڑی تھی، تو میری نگاہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر اس وقت تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں جب اوپر دیکھ رہی تھی تو مجھے فقط حضور علیہ السلام کا مبارک قدم نظر آ رہا تھا، میں نے اس وقت دیکھا تھا۔ حضرت میمونہ بنت کرتم ارشاد فرماتی ہیں میں نے اپنی اتنی کم عمری میں حضور علیہ السلام کے مبارک پیر کو دیکھا تھا، میں نے اتنی کم سنی میں حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کو دیکھا تھا۔ حضرت میمونہ بنت کرتم کے کلمات سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا۔
حضرت میمونہ بنت کردم بیان فرماتی ہے یہ عمر تو بیتی جا رہی ہے مگر میں نے حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی انگوٹھے کے پاس والی انگلی کو بچپن میں اتنا چمکدار پایا تھا کہ میمونہ کی عمر بیتی جا رہی ہے مگر اس ایک انگلی کی چمک میمونہ کی نگاہوں سے اوجھل ہی نہیں ہوتی، اس ایک انگلی کی چمک میمونہ کی ذہن سے نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ بنانے والے نے مصطفیٰ جان رحمت کو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا کہ انسان تو انسان ہی رہے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کے تو جانور بھی مصطفیٰ کو اپنا دل دے بیٹھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کے صرف جانور ہی نہیں بلکہ جن چیزوں میں جان نہیں ہوتی آپ کی اور ہماری نگاہوں کے مطابق، وہ بھی حضور علیہ السلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ممبر تبدیل کرنے کا حکم دیا تو آپ کے ممبر کے پاس ایک لکڑی رکھی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کو بہت زور سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب چاروں طرف نگاہیں پھیلائی تو دیکھا کہ ادھر تو کوئی بھی رونے والا شخص دکھائی نہیں دیتا مگر رونے والا بڑی بے دردی سے زار و قطار روئے جا رہا ہے، اس کی سسکیاں رکنے کو تھمنے کو تیار ہی نہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ کوئی رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا اور سسکیاں تھمنے کو تیار بھی نہیں تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی جانب دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ایسی کوئی بات نہیں جو اس ذات سے پوشیدہ ہو۔ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضور ایک سمت بڑھ کر کے اس لکڑی کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگانے لگے۔ جب حضور علیہ السلام نے اس لکڑی کو اپنے مبارک سینے سے لگایا تو رونے کی آواز مندی پڑنے لگی۔ اب صحابہ حیران تھے کہ حضور کے عشق میں لکڑیاں بھی روتی ہیں۔ جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو میرے سرکار نے اس کی سسکیوں کو تھاما، میرے سرکار نے اس کو تسلی دی اور اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر صحابہ سے فرمانے لگے تاکہ تم جانتے ہو میرے اصحاب، اگر میں آج اس کو چپ نہیں کرتا، اگر میں آج اس کو سینے سے لگا کر تسلیاں نہیں دیتا تو کل قیامت تک یہ میری جدائی میں اسی طرح روتی رہتی، کل قیامت تک یہ میری جدائی میں اسی طرح روتی رہتی۔ جس ذات سے لکڑیوں کو اتنا عشق کرنے کا حق ہے وہ آپ کا اور ہمارا تو آقا ہے، اس سے عشق کرنا آپ کا اور ہمارا بدرجہ اولا حق بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو ہماری طرح رہے، استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ وہ تو معاذ اللہ ہماری طرح رہے۔ کون کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کی اور ہماری طرح رہے؟ جس وقت اس کائنات کی ابتدا بھی نہ ہوئی تھی اس وقت اگر آدم کے لیے کوئی ذات وسیلہ بنی تھی تو وہ آپ کے اور ہمارے آقا کی ذات تھی، اور کل بروز قیامت انتہائی کائنات کے وقت بھی جب کوئی ذات وسیلے کا کام نہ کر سکے گی اس وقت بھی سجدے میں گر کر کے اگر کوئی ہماری شفاعت کی التجا کرے گا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی۔ ہمیں ان کی برابری کا شوق نہیں، اور پروردگار اس گمراہی سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اپنے مالک، اپنے مصطفیٰ، اپنے آقا و مولا کی غلامی میں راضی ہیں، کیونکہ پروردگار نے ان کے غلاموں کے درجے اتنے بلند رکھے ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہوا کرتے تھے، میری امت کے علماء اس قدر بلند ہوں گے، میری امت کے عالم اس طرح ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہوا کرتے تھے۔ ہمیں ان کی غلامی میں اتنی خوش نصیبی حاصل ہے، ہمیں برابری کا کوئی شوق نہیں، اور اگر کوئی یہ وائرس ذہن میں ڈالنے کی کوشش بھی کرے تو اپنی رحمت کے قدموں میں رکھ دینا، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے اس گمراہی سے محفوظ فرمائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے نثار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام